السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ، یعنی بقرعید کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اور یہ نماز کیا ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ تو میرے دوستوں، یہ نماز واجب ہے اور یہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ نماز اکیلے نہیں پڑھی جاتی بلکہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ امام ہیں تو اب تو نماز پڑھائیں گے، اب تو خود ہی امام ہیں، لیکن اگر آپ امام نہیں ہیں، آپ مقتدی ہیں، تو آپ کو یہ نماز امام کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت اس طرح کریں گے، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس طرح نیت باندھیں گے۔ یعنی امام صاحب کے نیت باندھنے کے بعد میں آپ اس طرح اپنی نیت باندھیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب ہم نیت باندھ چکے ہیں، یعنی امام صاحب بھی نیت باندھ چکے ہیں اور ہم بھی نیت باندھ چکے ہیں۔ اب نیت باندھنے کے بعد امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور آپ کو بھی ثنا پڑھنا ہے، ثنا اس طرح پڑھیں گے۔ اچھا، ایک چیز اور یاد رکھیے گا، نیت باندھنے کے بعد آپ کی نظر جو ہے وہاں پہ ہوگی جہاں پہ آپ سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی سجدے کی جگہ پہ آپ کی نظر ہوگی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ ثنا امام صاحب نے پڑھ لی اور ثنا پڑھ لیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب جو ہے تکبیر کہیں گے، اس طرح کہیں گے وہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک لے کے جائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ تو آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے، آپ بھی ایسے ہی کریں گے، یعنی اللہ اکبر، ایک تکبیر امام کے ساتھ ہو گئی۔ اس کے بعد امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے، وہ اس طرح کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ بھی اسی طرح کہیں گے اللہ اکبر، 2 تکبیر ہو گئی۔ اب امام صاحب تیسری بار اللہ اکبر، تیسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیں گے اور آپ بھی اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس طرح آپ بھی ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اب آگے آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، آپ کو بس ہاتھ باندھے خاموش اس طرح کھڑے رہنا ہے۔ اب امام صاحب الحمد شریف کی تلاوت کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس طرح کر کے امام صاحب پوری سورت یعنی الحمد شریف کی پوری وہ تلاوت کریں گے اور ہمیں خاموش کھڑے ہو کے صرف سننا ہے۔ امام صاحب الحمد شریف پڑھنے کے بعد پھر وہ کوئی سورت پڑھیں گے، جیسے کہ الرحمن علم القرآن، اس طرح جو بھی وہ سورت پڑھنا چاہیں گے امام صاحب وہ سورت پڑھیں گے اور ہمیں صرف خاموش کھڑے ہو کے سننا ہے۔ تو امام صاحب الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد پھر وہ رکوع کریں گے، اللہ اکبر، اس طرح رکوع کریں گے۔ تو آپ کو بھی امام صاحب کے ساتھ میں رکوع کرنا ہے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ جب آپ کھڑے تھے تو آپ کی نظر کہاں تھی؟ آپ کی نظر تھی سجدے کی جگہ پہ۔ اب آپ رکوع میں ہیں تو آپ کی نظر آپ کے پیروں پہ ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کے یعنی آپ کی انگلیوں پہ آپ کی نظر ہوگی۔ اب امام صاحب بھی تسبیح کہیں گے اور آپ بھی تسبیح کہیں گے، 3 بار اس طرح تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اب امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس طرح کہتے ہوئے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ کو بھی امام صاحب کے ساتھ میں کھڑے ہونا ہے، لیکن آپ کو بولنا الگ ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے۔ امام صاحب رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کیا کہیں گے؟ امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ کہیں گے ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کھڑے ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سجدے میں جائیں گے، تو آپ کو بھی امام کے ساتھ میں سجدے میں جانا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر، سجدے میں امام صاحب بھی تسبیح کہیں گے اور ہمیں بھی تسبیح کہنا ہے۔ ہم اس طرح کہیں گے 3 بار، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح بیٹھ جانا ہے۔ اب امام صاحب دوسرا سجدہ کریں گے تو آپ کو بھی دوسرا سجدہ کرنا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر۔ اب 3 بار پھر تسبیح کہیں گے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔
پھر اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا اور اس طرح ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اب یہ ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہو چکے ہیں۔ دوسری رکعت میں اب آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت میں آپ نے سنا تو پڑھا تھا، لیکن دوسری رکعت میں کچھ نہیں پڑھنا ہے، آپ ہاتھ باندھ کر خاموش کھڑے رہیں گے۔ اب دوسری رکعت میں امام صاحب سب سے پہلے الحمد شریف کی تلاوت کریں گے، پوری سورت کی، اس کے بعد پھر کوئی بھی ایک اگلی سورت کی وہ تلاوت کریں گے۔ اب الحمد شریف اور سورت تلاوت کرنے کے بعد پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے 3 بار۔ کس طرح کہیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں۔ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، امام صاحب نے تکبیر کہی، آپ کو بھی اللہ اکبر اس طرح تکبیر کہنی، ایک تکبیر ہو گئی۔ امام صاحب پھر دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر، 2 تکبیر ہو گئی۔ اب امام صاحب پھر تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ کو بھی تیسری بار تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد امام صاحب ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اب وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ رکوع میں جائیں گے، یعنی اللہ اکبر۔ تو آپ کو بھی امام صاحب کے ساتھ میں آپ کو بھی رکوع میں جانا ہے۔ اب رکوع میں پہلی کی طرح 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور آپ کیا کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، تو آپ بھی اللہ اکبر اس طرح سجدے میں جائیں گے۔ پھر 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ پھر دوسرا سجدہ امام صاحب کریں گے اللہ اکبر، آپ بھی سجدے میں آ جائیں گے اور تسبیح کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر امام صاحب 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اتحیات میں بیٹھ جائیں گے، تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اتحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ اب یہاں پہ امام صاحب بھی اپنا پڑھیں گے اور ہمیں بھی پڑھنا ہے۔ ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ہمیں بھی اتحیات پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اتحیات پڑھیں گے، پھر درود ابراہیم، پھر دعائے معصورہ۔ کس طرح پڑھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ تو ہم اس طرح پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد پھر ہم درود ابراہیم پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب درود ابراہیم کے بعد پھر ہم دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ دعائے معصورہ جو عام جو پڑھے وہ 2 طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، میں آپ کو دونوں پڑھ کے بتاتا ہوں، ان میں سے آپ کو جو آتا ہے وہ پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے یہ والا، اللہم اغفر لی ولی والدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود ابراہیم کے بعد یہ والی دعائے معصورہ پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتی ہو تو پھر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ٹھیک ہے، امام صاحب بھی سارا کچھ پڑھ چکے ہیں اور آپ بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب امام صاحب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کو بھی سلام پھیرنا اور کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہاں پہ ایک چیز دھیان رکھیے گا، جب سلام پھیریں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو آپ کی نظریں جو آپ کے کندھوں پہ ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ سامنے کو دیکھتے ہیں، یا پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے جھک کے دیکھتے ہیں۔ یہ طریقے غلط ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسے امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ کو بھی سلام پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی آپ کی نظر آپ کے کاندھوں پہ ہوگی۔ پھر امام صاحب دوسرا سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کو بھی سلام پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح 2 رکعت نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر سب لوگ مل کر تسبیح تشریق پڑھیں گے، یعنی یہ والی تسبیح پڑھیں گے،
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تسبیح کم سے کم 3 بار، یعنی 1 بار پڑھنا واجب ہے اور 3 بار پڑھنا افضل ہے۔ تو اس طرح سب لوگ مل کر یہ تسبیح پڑھیں گے امام صاحب کے ساتھ میں۔ تو اس طریقے سے یہاں تک جو آپ کی نماز تھی وہ نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اس کے بعد امام صاحب کا سارا کام، یعنی امام صاحب پھر وہ خطبہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر وہ دعائیں وغیرہ مانگیں گے، تو آپ بھی ساتھ میں دعائیں وغیرہ مانگنا ہے۔ تو یہ نماز کا طریقہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوستو آپ نماز کا طریقہ دیکھ چکے ہیں، دن بہت کم بچے ہیں، یعنی کل عید ہے، کل بقرعید کا دن ہے۔ تو اس ویڈیو کو اگر آپ کچھ اچھا سمجھ میں آیا ہو، آپ کو لگتا ہے بھائی ہاں اس ویڈیو سے میں نے سیکھ لیا ہے اور سیکھنا آسان ہے، تو پھر آپ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ فیس بک گروپ میں بھی شیئر کر دیں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں، تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی ان ویڈیوز کو دیکھ کر وہ نماز کا طریقہ سیکھ جائیں۔ اگر اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے جتنے لوگ بھی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے، انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا اور آپ کو ثواب ملے گا۔ دوستو باقی اس کے علاوہ میرا جو چینل ہے حافظ حسن جانی، اسی چینل پہ فجر کی نماز کا طریقہ، ظہر کی نماز کا طریقہ، عصر کی نماز کا طریقہ، مغرب کی نماز کا طریقہ، عشاء کی نماز کا طریقہ، جمعہ کی نماز کا طریقہ، یہ سارے کے سارے ویڈیوز میرے اسی چینل پہ موجود ہے۔ تو آپ باقی ان ویڈیوز کو بھی دیکھ کر آپ نماز کا طریقہ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔